کتابیں بھری پڑی ہیں جتنی فضیلتیں علی، لیکن لفظ فضیلت علی کے لیے آیا، بس یہ لفظ اوپر سے اترا، فضیلت افضل ہونا، یہ لفظ ضرورت تھی تاکہ بندوں کو سمجھایا جائے علی افضل، افضل الاولیاء، 1,24,000 انبیاء سے افضل ہے علی، سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ تو جب انبیاء سے افضل ہیں، آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، تو دنیا کے بادشاہوں سے کیوں نہیں افضل ہوں؟ سکندر اعظم سے بھی افضل، سارے ذوالقرنین جیسا بادشاہ اس سے بھی افضل، حضرت یوسف کو حکومت ملی تھی، بادشاہ تھے ان سے بھی افضل۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے، اس میں کہنے میں کیا ہے؟ افضل البشر بعد محمد علی ہے، یہ کہنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ اپنے سینے پہ لکھ لیجیے۔ خطبہ دے کے کہا، علی کی فضیلتیں بیان کی، امام احمد بن حنبل نے ساری فضیلتیں علی کی اپنی کتاب میں لکھی ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں، جتنی فضیلتیں رسول نے بیان کی سب احمد بن حنبل امام شافعی لکھ گئے۔ امام شافعی نے تو فضیلتیں دیکھ کر کہا اب سمجھ میں نہیں آ رہا میرا اللہ کون ہے، جسے دنیا اللہ کہتی ہے وہ اللہ ہے یا میں علی کو ارے ہم تو نصیری کہنے والوں امام شافعی کو نصیری کا امام شافعی نے کہا ارے کیا مجھ کو کہتے ہو، میں اب تک پہچان ہی نہیں سکا کہ میرا رب وہ ہے یا علی میرا رب ہے۔ تو پہلے رب کس نے کہا علی کو؟ نصیریوں سے پہلے امام شافعی نے کہا، بھائی فقہ ان کی بھی تو چل رہی ہے تو اس فقہ میں یہ شامل، اور اس کے بعد کہا اگر اہل بیت کی محبت رفض ہے تو ہاں سن لو میں راضی ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سب امام شافعی کہہ گئے، امام ابو حنیفہ کہہ گئے، امام مالک کہہ گئے، یہ سب کہہ چکے یہ بات کہ علی سے افضل کوئی نہیں بعد محمد۔ اور اس کے بعد ساری حدیثیں بیان کرتے جتنی آیتیں تھیں علی کی شان میں سب رسول اللہ نے غدیر میں سنائے، اور اس کے بعد علی کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا یا علی جتنے فضائل میں نے تمہارے سنائے ہیں تمہارے جلنے والے حسد کرنے والے یہ فضائل کم کریں گے، اور جو کم کریں گے ان کا میں نام رکھ رہا ہوں مقصر۔ یہ لفظ پہلی بار غدیر کے خطبے میں رسول نے استعمال کیا، مقصر اس کو کہتے ہیں جو علی کی فضیلت گھٹائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے اور باب الحوائج حضرت عباس کی ضمانت پہ رہو کہ ہمیشہ خوش رہو، نعمتوں سے سرفراز رہو، کرم ہے حضرت عباس کا۔ اور اس کے بعد فرمایا اب سنو جملہ جو کہنا چاہتا ہوں اس کو نوٹ کر لینا، کبھی بھولنا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا تمام امت کو مخاطب کر کے اور کہا سنو میں نے اعلان کر دیا ہے علی تمہارے خلیفہ ہیں میرے بعد، علی حاکم ہیں میرے بعد، علی ولی ہیں میرے بعد، علی مولا ہیں میرے بعد۔ اگر تم نے نہیں مانا اے مسلمانوں تو یاد رکھنا نہ تم کچھ اللہ کا بگاڑ پاؤ گے، نہ رسول کا، نہ علی کا، نقصان تمہارا ہوگا۔ خطبہ موجود پڑھ لو۔ اب کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ اگر علی کو نہیں مانا گیا جہاں ماننا تھا تو اس میں اللہ کا کیا بگڑ گیا، اس میں رسول کا کیا بگڑ گیا، اس میں علی کا کیا بگڑ، جاہل رہ گئی امت، جاہل رہ گئی۔ اب جہالت کیا کہ نہیں صاحب انہوں نے تو ڈبل ایم اے کیا، ارے انہوں نے تو انجینئرنگ کی ہے، اوہو اچھا انہوں نے ڈاکٹریٹ کی، اوہو
تو جہالت کے معنی نہیں معلوم. پورا عرب تو شیر کہتا تھا, خطابت آتی تھی, عربی زبان میں ماہر تھے. اس کے بعد اللہ نے کہا سب جاہل, اور سب کو جاہل جو لیڈ چلانے کا وہ ابو جہل. عالم تھے اور جاہل, عالم تھے اور جاہل, سارا علم آتا تھا اور جاہل. اور ابا سب سے بڑے جاہل. تو بابا اے امت, ابا کو بھی بچا, اپنے کو بھی بچا, اپنے کو بھی بچا. علی کو ماننا علم کی پہچان. جس نے علی علی کیا اس کو معرفت مل جاتی ہے, پھر اس کے اوپر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ کیوں کہا واجب ہے ہر مسلمان عورت اور مرد پر؟ کیا واجب ہے؟ علم حاصل کرنا. آپ کیا وہی ہو؟ نہیں, علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. پھر حسن, پھر حسین, یہاں تک کہ مہدی کا دور آ جائے, اور ایک ایک امام 50 عالم بنا کر جائے گا, اور وہ اور 50 بنائیں گے, اور ہم حسین کے ذکر کی شکل میں یہ علم چھوڑ جائیں گے. یہ درسگاہ بند نہیں ہو. اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو وہ جاہل ہے, وہ جاہل ہے. میں بار بار ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, اتحاد صرف نام حسین پہ ہوتا ہے, کسی اور چیز پہ اتحاد نہیں ہو سکتا. سب کے پیارے ہیں حسین, اس لیے اتحاد میں کر لو, نبی کے نواسے اتحاد کر لو. اور پھر میں ایک بات ہی کہتا ہوں کہ اگر سب نبی کو مانتے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں, سوال آپ سے کر رہا ہوں, اگر سب سرکار پہ جان دیتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حسین بہت پیارے نواسے تھے رسول اللہ کے, تو میں نے آج تک یہ کیوں نہیں سنا پاکستان میں کہ اہل سنت کے قافلے کربلا جا رہا ہے؟ میرے سمجھ میں بات آتی, لیکن یہ سننے میں آتا ہے وہ صاحب قافلہ جا رہا ہے, اجمیر جا رہا ہے, معین الدین چشتی کے یہاں, نظام الدین اولیاء کے دہلی جا رہا ہے, اور اخبار میں لکھیں گے یہ حسنی حسینی ہے. ارے تو اولاد کیا تو جا رہا ہے, جن سے ولایت ملے گی. ارے بھائی چھوڑ دو, اچھا چلو اگر حسین کے یہاں سارے, آج ابھی دیا ہے سارے ٹی وی جتنے ہیں پاکستان کے, کتنے 30 لاکھ لوگ کربلا پہنچ چکے, 30 لاکھ. یہ ابھی اس وقت کی نیوز ہے, ابھی جو میں مجلس سے پہلے میں نے دیکھی. تو ہم دیکھیں کہ 30 لاکھ زائرین آج 8 محرم کو حسین کے پاس پہنچے, اور اسلامی ملک کا وزیر اعظم اوباما کے پاس. تو قبلہ کہاں ہے؟ حسین قبلہ ہے یا اوباما؟ عیسائی صدر امریکہ کا کہ ہماری مدد کیجئے, پیسے دیجئے, قانون بڑھائیے, پاکستان غریب ہے بیچارہ, یہ اور وہ, اور 70 سال سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم سے محبت کیجئے, ہم نے آپ کے لیے بڑے کام کیے ہیں. تو ایک جملہ انہوں نے کہا ہے جواب میں, ہاں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ سے تعاون کریں گے. تو یہ سارا پاکستان جو ہے سائنسداں ہے اور ٹیکنالوجی کا ماہر ہے. سب کو ٹیکنالوجی آتی ہے. گجرانوالے میں منی بھی بن رہی ہے, جنریٹر بھی بن رہا ہے, اورنگی میں بھی ساری سائنس ہے, اور لانڈی اور اورنگی میں بھی ساری سائنس ہے, اور اوباما سب کے عاشق ہیں. ارے بھائی کب تک دنیا کو دھوکہ دو گے؟ نواز شریف صاحب آج تو آپ کو نجف میں اترنا چاہیے تھا, دل میں جگہ بناتے. اگر حسین سمجھ میں نہیں آ رہے تو علی چوتھے خلیفہ تو ہیں, مسلمان نجف کیوں نہیں جاتے؟